بتا دوں جن کے ذمے نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، یعنی آپ کی نماز 2 سال سے پڑھی 3 سال سے پڑھی نماز قضا ہو گئی ہے، لیکن سن لیجیے نفل پڑھنا یہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ خدا نے نہیں کہا تم نفل پڑھو، اللہ نے کہا فرض پڑھو۔ نفل پڑھنا یہ آپ کا اپنا عمل ہے، اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں پڑھنا چاہیے، نفل نماز بھی پڑھنی چاہیے، لیکن آج کی رات میں نفل پڑھیں گے یا دیگر چیزیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جن کے ذمے وہ نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں وہ بھی چھوٹی ہوئی ہے، وہ ایسی کی ویسی ہے، تو ایسے مسلمان کے لیے بہتر یہی ہے کہ آج کی رات ہو یا کوئی بھی نفل نماز ہو، نفل پڑھنے کے بجائے وہ قضا عمری کو ادا کیا، اس لیے کہ نفل نہیں پڑھیں گے قیامت میں آپ سے نہیں پوچھا جائے کہ نفل کیوں نہیں پڑھا تھا، لیکن فرض نہیں پڑھیں گے تو حساب ہوگا فرض کیوں نہیں پڑھا تھا۔ تو جو فرض چھوٹی ہوئی ہے نا، نفل نہ پڑھیں بلکہ ان تمام قضا نمازوں کو ادا کریں جن کو قضاء عمری کہا جاتا ہے۔ علماء نے خاص امام عشق محبت میں سرکار عالم نے لوگوں کو تعلیم دی کہ جب بھی نماز ادا ہو جائے طریقہ یہ بتا دیا کہ جسے فجر میں 2 رکعت فرض ہے اسی 2 رکعت کی قضا کرنی ہے، ظہر میں 4 فرض ہے اسی کی قضا ادا کرنی ہے، عصر میں 4 فرض ہے، مغرب میں 3 فرض ہے، عشاء میں 4 فرض ہے اور وتر واجب ہے۔ بس انہی نمازوں کی قضا سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، نفلوں کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں کی قضا ہوتی ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ان قضاؤں کو ادا کریں۔ ادا کرنے کا آسان طریقہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز قضا ادا کرو، یہ کب والی قضا کی بات نہیں جو عمر بھر میں جو قضا ہو چکی ہے 2 سال کی 3 سال کی 5 سال کی 10 سال کی نمازیں، اس کو ادا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ نیت کر لو، جیسے یوں نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی جو سب سے پہلے قضا ہوئی تھی، یہی نیت ہر نماز میں کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی جو سب سے پہلے قضا ہوئی تھی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کی جو سب سے پہلے قضا ہوئی تھی، یہی نیت نماز میں کرنی ہے۔ نیت مان لیے، ثنا نہیں پڑھے، ثنا پڑھے بنا اعوذ باللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لیجیے، چھوٹی سورہ جیسے ان شانیہ کا ہو جاتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لیجیے، پڑھ کے رکوع میں جائیے، رکوع میں جا کے پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، لیکن آپ لوگ نہ پڑھیں جن کو دعا ادا نہیں ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ ذا کے بدلے کریم پڑھیں، عظیم کے بدلے سبحان ربی الکریم۔ عام آدمی تو سبحان ربی الکریم ہی پڑھے، اس لیے کہ عظیم اگر صحیح سے ادا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اس لیے پڑھے گا سبحان ربی الکریم۔ اگر مان لے کس نے کہا سبحان ربی العظیم، نماز نہیں ہوتی، معاذ اللہ کہہ معاذ اللہ، اس لیے عظیم ذا ادا نہیں ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، کیا کہے سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم۔ رکوع میں ہے نا، ایک مسئلہ بتا دوں، جس طرح سے سبحان ربی العظیم ادا نہ ہو نماز نہیں ہوتی، آدمی بے وضو ہو نماز نہیں ہوتی، ایک لفظ ہے جیسے قرآن کریم کی قرأت صحیح سے ادا نہ ہو، الحمد صحیح سے نہیں پڑھا اور الحمد پڑھ کے نماز نہیں ہوتی، قل کو کل پڑھ دیا نماز نہیں ہوتی، ان امتا کو ان حمدہ کہہ دیا اور تو کہا حمدہ کہہ دیا، نماز نہیں ہوتی۔ نماز جو بھی سیکھیں، سیکھنا پڑے گا، آپ کہتے ہیں مجھ کو نہیں آتا، یہ بہانہ چلے گا نہیں، تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، سیکھنے کے لیے جائیے آپ کے پاس، تو یہ سب چیزیں ادا کرنی ہے، آپ کو حرف کا خیال رکھنا ہے، صحیح سے سیکھ کے ادا کرنا ہے، جس طرح سے آپ ایک لفظ کی غلطی سے آپ کی نماز نہیں ہوتی، ایسے اگر امام کی قرأت صحیح نہیں ہو، امام کی قرأت صحیح نہیں ہو تو کسی مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کی خود کی نماز نہیں ہوگی۔ امام صاحب آگے کھڑے ہو اور جمعہ کے دن 5000 آدمی آ گئے، شب قدر میں 5000 لوگ آ گئے، شب برات میں 500 آدمی آ گئے، امام نماز پڑھا رہا، امام ہی کی قرأت درست نہیں ہے، اس کو ایک دلیل دے کہ بڑا قاف کہاں سے ہوگا، چھوٹا کاف کہاں سے، ذا کہاں سے پڑھے، زا کہاں سے پڑھے، دال کہاں سے پڑھے، اگر اس کو قرأت صحیح نہیں آتی ہے تو چاہے وہ انسان جمعہ پڑھائے، چاہے وہ انسان ظہر پڑھائے، عصر پڑھائے، عشاء پڑھائے، مغرب پڑھائے، عید پڑھائے، بقرعید پڑھائے، کوئی بھی نماز ان کی خود کی نہیں ہوگی تو کسی کی نماز نہیں۔ اس لیے امام اس کو بنائے جن کو قرآن اچھے سے پڑھنا آتا ہو، ہر انسان کو امام نہیں بنایا جاتا، نماز کوئی معمولی چیز ہے کہ جس کو امام بنا دیا، اسی کو امام بنائے جن کی خود کی نماز بھی صحیح ہوتی ہو، تو
करें, सुभान रब्बियल करीम पढ़े 1 मरतबा, रुकू में गए सुभान रब्बियल करीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, खड़े होकर रब्बना लकल हम्द, और सजदे में 1 बार पढ़िए सुभान रब्बियल आला, बस उठिए अल्लाह अकबर, फिर गए सजदे में अल्लाह अकबर, फिर एक ही बार पढ़े सुभान रब्बियल आला, खड़े हो जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़िए, 3 छोटी आयत मिला लीजिए, फिर रुकू में जाइए और एक ही बार पढ़े सुभान रब्बियल करीम, फिर खड़े हो समी अल्लाहु लिमन हमिदा करके सजदे में जाएं, सजदे में एक ही तस्बीह सुभान रब्बियल आला, एक बार पढ़नी ना। अगर 2 रकात है नमाज मुकम्मल नहीं, अगर 4 रकात है तो 2 रकात पढ़ के आपको खड़ा होना है, खड़े हो गए, 3 रकात, तीसरी चौथी रकात है उसमें क्या पढ़े, तो उसमें सिर्फ 1 बार या 3 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ ले, रुकू में चले गए, है ना। 2 रकात अदा कर ले, बगैर अतियात में, अतियात पूरी पढ़े, अब 2 रकात ना पढ़े, सिर्फ छोटा दुरूद जैसे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मतलब यूं पढ़े आखिरी में अतहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। ये तरीका है क़ज़ाए उम्री नमाज अदा करने का, क्यों, ताकि जो नमाज आपको छूट गई है माज़अल्लाह, वो नमाज जितनी जल्दी वो अदा कर सके। याद रखिएगा, सिर्फ तौबा करने से नमाज माफ नहीं होती, सिर्फ तौबा करने से नमाज, वो नमाज जो छूट गया आपकी उसको आपको अदा करना ही करना है। वही मैं तौबा करूँ, आज से कंटिन्यू नमाज पढ़ूंगा, वो जो चलेगी नहीं हो, आपको हर हाल में अदा करना है। इसलिए क़ज़ा नमाजों को अदा करें, आज की रात नफल ना पढ़े, जिनके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज है वो नफल के बजाय जितना ज्यादा हो सके क़ज़ाओं को अदा करें, ताकि कम से कम कुछ तो बोझ हल्का हो। खुदा कुद्दूस हमें